وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے حنبلین و انسان کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف سے۔ حاضرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج خطبہ جمعہ میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں۔ یہ دو باتیں ہیں اس کلمے کے اندر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 26 میں، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف عذاب یوم عظیم، کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے عبادت نہیں۔ اور کہا انی اخاف عذاب یوم عظیم، نوح علیہ السلام قوم نوح سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ سب کے لیے ہے، اگر توحید آدمی چھوڑ دے، اللہ کی عبادت چھوڑ دے تو اس کے اوپر عذاب آنا یقینی ہے۔ اس کے بعد برحق کی دلیل سورہ حج کی آیت نمبر 62 ہے، كَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اللہ کے علاوہ جسے بھی پکارا جا رہا ہے وہ سب کے سب باطل ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ارکان کیا ہے؟ تو اس کے دو ارکان ہیں، اور لغت کا ایک اصول ہے کہ کسی بھی بات کو پازیٹیو سے شروع کر کے نیگیٹو کی طرف جانا، لیکن یہ کلمہ واحد صفت ایسی رکھتی ہے کہ اس کے اندر نیگیٹو پہلو پہلے ہے اور پازیٹیو بعد میں، نفی پہلے اور اس بات بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ نفی کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کیا اور ایک اللہ پر ایمان لایا، انہوں نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، مضبوط رسی کو تھام لیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے اس کو طاغوت کہتے ہیں، لیکن اس میں کنڈیشن ہے۔ کنڈیشن یہ ہے، ایک انبیاء کے انتقال کے بعد لوگوں نے انبیاء کی قبر میں عبادت چالو کر دیا تو کیا وہ طاغوت ہو جائے گا؟ نہیں۔ پھر طاغوت کے لیے کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جا رہی ہے وہ آدمی اس کی عبادت سے راضی اور خوش ہو، یعنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے اسے پسند بھی ہو کہ میری عبادت ہونی چاہیے، میں اس لائق ہوں، جیسے فرعون تھا، وہ طاغوت ہے۔ آدمی کو جیتے جی یہ خواہش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا قبر بہترین عالیشان بن جائے، میری مورتی لگ جائے، یہ اگر خواہش پہلے سے ہے، وہ راضی ہے اس بات سے کہ اس کے مرنے کے بعد ان کی مورتی بننی چاہیے، تو وہ طاغوت ہے۔ اور کوئی شخص اللہ کا ولی اللہ ہے، اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کی پوجا عبادت چالو کر دی تو پھر اس میں اس صاحب قبر والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ ولی اللہ انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ میں نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آنا، میں تمہاری دعا اللہ تک پہنچاؤں گا۔ جی، تو
یہ کچھ چیزیں ہیں. طاغوت کہتے ہیں اللہ کے ماں سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس کی عبادت سے خوش اور راضی بھی ہو. یہ طاغوت کا مطلب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس کلمے کا پہلا جز جو ہے وہ کیا؟ نفی، نیگیٹو. کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور پازیٹیو کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. صرف اور صرف عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرو اور اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. عبادت اللہ کی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مفہوم ہے. اب آئیے کہ جب ہم کلمے کا ایک ٹکڑا پڑھ لیا ہم نے تو وَأَنَّ محمد رسول اللہ اگلا ٹکڑا ہے. تو جب ہم وَأَنَّ محمد رسول اللہ کہیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں فرمایا 136 کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ اور اس کے رسول دونوں پر ایمان لاؤ. جس طریقے سے اللہ کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. جس طریقے سے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کر سکتے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائی جائے. اور سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس بات کا حکم دے وہ کر گزرو. اس کی بات پر اگر مگر ایسا ویسا کیوں نہیں، ایسا نہیں چلے گا. اس پر سوال اشکال کرنے کی کوئی اجازت نہیں. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس چیز سے بھی تم کو منع کرے اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور یہ تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں یوں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یعنی نبی کی اطاعت کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل نہیں کر سکتے. اب آئیے شروعات سے دیکھتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جس طریقے سے اللہ کا کوئی شریک نہیں اسی طریقے سے محمد رسول اللہ کی رسالت کا بھی کوئی شریک نہیں. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مکمل مفہوم ہے. حضرت وہیب بن منبہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا الیسا لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ قال بلا، کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. تو لیسا مفتاح لہو اثنان، کہا کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی تو ہے لیکن مفتاح الا لہو اثنان، کوئی چابی ایسی نہیں جس کی دندانے نہ ہو. چابی میں اگر دندانے نہ ہو تو تالا کھلے گا؟ بالکل نہیں. صرف لوہا کو اگر چوڑی کر دی جائے تو اس سے تالا نہیں کھلتا. تو کہا کہ کوئی چابی ایسی نہیں جس کے دندانے نہ ہو. فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ اثْنَانٌ فُتِحَ لَكَ وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَكَ. اگر تو دندانے والی چابی لائے گا تیرے لیے تالا کھول دی جائے گی اور نہیں تو نہیں کھلی جائے گی.
تو لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے کچھ دندانے ہیں. وہ دندانے کیا ہے؟ 8 دندانے ہیں. کتنے؟ 8 چیزیں ہیں ٹوٹل، 8 شرائط ہے لا الہ الا اللہ. پہلی چیز علم منافی للجہل، کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا جس کی ضد جہالت آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. سورہ محمد آیت نمبر 19. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، آپ جان لیں لا الہ الا اللہ کو، اس کے بعد مومن مرد اور عورتوں کے لیے استغفار کریں. پہلے لا الہ الا اللہ کو جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے بعد استغفار کرنا ہے. معلوم یہ ہوا توبہ جیسی عبادت سے پہلے بھی علم کا ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے استغفار سے پہلے کلمے کا علم حاصل کرنے کو کہا ہے. اور جاننے کا فائدہ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنہ. رواه مسلم حدیث نمبر 36. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی موت اس حال میں آئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. جس کی موت اس حال میں ہوئی ہے کہ اسے یقین تھا، وہ جانتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ پہلی شرط ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا. دوسری شرط کیا ہے؟ الیقین منافی الشک. کلمہ لا الہ الا اللہ کا دل سے یقین ہو، زبان سے اقرار کے بعد دل میں یقین ہو، اور اس طرح یقین ہو کہ شک کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. سورہ فتح سورہ حجرات آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا قول، ایمان والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد ثم لم يرتابوا شک نہیں کیا، وجاہدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کے راہ میں جہاد کیا. مال کا بھی جہاد ہوتا ہے اور جان کا بھی جہاد ہوتا ہے، اور ہم سبھی کو معلوم ہے کس کا مفہوم کیا. تو کہا کہ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے کے بعد شک میں نہیں پڑتے، اس کے دل کے اندر شک اور خلجان باقی نہیں رہتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. اس کے بعد کیا فرمایا؟ من لقیہ اللہ عبدا بہما غیر شک فیہما، جو ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. رواہ مسلم کتاب الایمان. امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان میں بیان کیا کہ جو شخص ان دو شہادتوں کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، وہ ہر حال میں جنت میں داخل ہوگا. رواہ مسلم کتاب الایمان. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے اخلاص منافی للجہل منافی للشرک. الاخلاص منافی للشرک، دل کی گہرائی سے دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اس طرح کہ شرک کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ساری کی ساری عبادتیں کن کے لیے کی جائیں؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عبادت کی جائے، دین کو خالص کر کے یکرو ہو کر یکسو ہو کر دین کو اسی کے لیے خالص کیا جائے. کلمے کو دل کی گہرائی اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا. اخلاص کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں من اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن کون خوش نصیب ہے جو آپ کے شفاعت کا مستحق ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسعد الناس بالشفاعة یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس شخص نے دل کی اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیا ہوگا، وہ شخص قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا.
تو معلوم ہوا کہ تیسری شرط اخلاص ہے. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے محبت، منافی للبغض، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت کا ہونا اور کلمہ پڑھنے والوں سے بھی محبت کا ہونا جس کی ضد بغض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. سورہ بقرہ آیت نمبر 162. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والے کی پہچان اور علامت یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کرتے ہیں. اور غیروں کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کے علاوہ معبودان باطلہ سے اس طریقے سے محبت رکھتے ہیں جیسے محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. تو معلوم ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ سے محبت اور کلمے والے سے بھی محبت. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاری حدیث نمبر 15. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نظر میں ان کے ماں باپ ان کے اولاد سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں. اگر دنیا کی تمام دولت کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ایک طرف آپ کو رکھ دیا جائے تو میں آپ کو ترجیح دوں گا لیکن میں اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عمر تم مومن کامل نہیں ہو. کہا کہ اللہ کے رسول اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو کہا کہ اب تم مومن کامل ہوئے، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. معلوم یہ ہوا کہ ایمان والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ماں باپ کنبہ قبائل تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے. یہ چوتھی شرط ہے. پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط ہے صدق منافی للکذب، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ کو صدق کے دل سے اپنایا جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ آیت ہے، دوسرے رکوع کی فرسٹ آیت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ تم کو ایسے بھی ملیں گے آمنا باللہ جو یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وبالیوم الآخر قیامت کے دن پر بھی ایمان لایا، وما هم بمؤمنین لیکن وہ مومن نہیں ہے. ہم بالفاظ دیگر اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو جبہ ٹوپی رومال اور طرح طرح کے لباس پہن کے تمہارے سامنے آئیں گے، جو ایمان والا ہونے کا دعویٰ تو کریں گے لیکن وہ مومن نہیں. کیوں مومن نہیں؟ سورہ فتح کی آیت نمبر 11 میں فرمایا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، جو اس کی زبان کہہ رہی ہے وہ اس کے دل کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی وہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر وہ بات وہ چیز موجود نہیں. کہ یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اور کہا اس لیے بھی وہ مومن نہیں ہے کہ اس کا دل الگ ہے اور زبان الگ ہے. زبان اور لباس سے بتا تو رہا ہے کہ ہم مومن ہیں لیکن وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو صرف دل کے ساتھ اپنایا جائے. اور چھٹی شرط کیا ہے؟ القبول. القبول منافی للترک، کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو قبول کیا جائے، چھوڑا نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ، یستکبرون وہ تکبر کرتے اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون ائنا لتارکونا عن آلہتنا لشاعر او مجنون، کیا ہم ایک شاعر مجنون دیوانے کی بات پر اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں؟ ہم اپنے بنائے ہوئے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کے بات پر چھوڑ دیں؟ یہ کون کہتے تھے؟ عرب کے کافر. کس کو شاعر اور مجنون کہتے؟ اعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے، اس لیے کہ وہ دور شاعرانہ دور تھا. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط کیا؟ قبول. کلمہ لا الہ الا اللہ کو دل سے قبول کیا جائے، چھوڑا نہ جائے. اور ساتویں شرط کیا ہے؟ الانقیاد.
मुनाफिउ लित्तरद्दुद, यानी कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल ताबेदारी के साथ हो, कंटिन्यूएशन के साथ हो, हमेशा मुस्ततिर अमल उस पर हो, बीच में छोड़ा ना जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन युस्लिम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, जिस शख्स ने अल्लाह ताला के लिए अपने चेहरे को झुका दिया और नेक अमल किया, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उन्होंने मजबूत कड़े को थाम लिया, व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और ऐसे ही लोगों के लिए अंजाम कार है, यानी ऐसे ही लोगों के लिए जन्नत है। ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 22 है। उसके बाद आखिरी चीज अल कुफ्र मा याबुदूना मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तमाम माबूदाने बातिल की इबादत का इनकार करना। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 256 में यूं फरमाया कि फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, कि जिसने अल्लाह के अलावा तमाम माबूदाने बातिल और तागूत का इनकार किया और एक अल्लाह पर ईमान लाया, फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो उन्होंने मजबूत कड़े को थाम लिया, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया। हमको ये चीजें कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक से मालूम हुई। तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी शर्तें हैं? 8 शर्तें हैं। और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की चाबी तो है, लेकिन ये ऐसी चाबी है जिसके दंदाने 8 है, और दुनिया का कोई ताला भी बगैर दंदाने वाली चाबी से नहीं खुलती। तो जन्नत को खोलने के लिए इस चाबी के 8वें दंदाने पर अमल करना जरूरी है। गिनवा देता हूं। पहली चीज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में इल्म का होना, दूसरी चीज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में यकीन होना, और तीसरी चीज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को इखलास के साथ अपनाना, और चौथी चीज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से मोहब्बत करना, पांचवी चीज सिद्क दिल से अपनाना, छठी चीज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह को कबूल करना, सातवीं चीज इस पर अमल ताबेदारी कंटिन्यूएशन के साथ होना, और आठवीं चीज क्या है? अल्लाह के अलावा तमाम माबूदाने बातिल की इबादत का इनकार करना। अगर ये 8 चीजें किसी के अंदर है, वो कामिल मोमिन है, वो मुस्तहिक जन्नत है। अगर इनमें से 8 या 8 में से कोई एक शर्त नहीं है, तो मोमिन कामिल नहीं है, वो अपने ईमान का जायजा ले।